السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے زین خان۔ ہم آپ کے لیے لائے ہیں علامہ اقبال کے کلام اور ان کی آسان تشریح۔ دوستو، کوئی بھی قوم جو ہوتا ہے اس کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، یا پھر انسان اپنے سوچ کی وجہ سے اکثر اپنے لیے کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جن کو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خود ان پر ملامت ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہی کہتا پھرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج مجھے یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، اور میری زندگی میں آج جو پریشانی ہے، جو مشکلات ہیں، وہ پھر نہیں ہوتے۔ ایسے ہی کچھ بہت سے واقعات ہم پورے انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے انسانیت کو ایک واضح اشارہ دیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے کلام کی جانب اور پھر آتے ہیں اس کے آسان تشریح کی طرف۔ مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگو، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا۔ ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا۔ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا۔ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نم خرد سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ دوستو، اس کلام کے پہلے مصرعے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگرگو، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا۔ یعنی کہ مجھ کو یہ دنیا طے اور بالا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انسان اپنے ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ انسان نے اپنے ہوس اور لالچ کی وجہ سے جن حرکتوں کو اختیار کیا ہوا ہے، جس طرح کی ایک بے اعتباری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، جس طرح انسانیت کا انسانوں سے عزت اٹھ چکا ہے، یعنی رشتہ داروں کی آپس میں جو عزت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ ہر کوئی ایک نفسا نفسی کے عالم میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی فوائد ہو وہ مجھے حاصل ہو، میرے ساتھ پیسہ زیادہ ہو اور میں دنیا کی تمام خوشیاں خرید سکوں۔ اور اسی کوشش میں ان سب چیزوں کے حصول کے لیے انسان اخلاقی طور پر اس قدر گر چکا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو نقصان دینے سے بھی باز نہیں آتا، یعنی وہ دوسرے انسانوں کو، کمزور لوگوں کو نقصان دے کر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو طاقتور ملک ہوتے ہیں وہ اپنے ناجائز اصولوں کی خاطر کمزور ملکوں پر حملہ بھی کر رہے ہیں، اور دنیا میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد ایک معاشی جنگ کے بعد ایک ہتھیاروں کا جنگ شروع ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کی جس طرح ہوس اور لالچ میں یہ دنیا گر چکا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ انسان نے اپنے زوال کے، اپنے تباہی کے تمام اسباب اپنے ارد گرد خود جمع کیے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈرنزم ہے، یہ جو ترقی ہے، یہ جو فیشن ہے، یہ جو اخلاقی حدوں سے باہر نکلنا اور ایک عریانیت کی زندگی ہے، جس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو، شاید آپ لوگ اس کو ایک ترقی کا نام دو، ایک جدت کا نام دو، ایک انسانیت کی کامیابی کا نام دو، لیکن مجھے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انسان یہ جو تمام حرکتیں ہیں ان کے بعد اس پر ایک ایسا زوال آئے گا کہ ہر چیز ایسے سمجھو طے اور بھالا ہو جائے گی۔ ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے ایک قیامت نمودار ہونے والی ہے، کیونکہ نوجوانوں کی سوچ میں ایک چینج آ چکا ہے، اور ان میں ایک خیالی انقلاب پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہر چیز میں ایک چینج مانگ رہے ہیں۔ یعنی نوجوان اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے بیزار ہو کر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو جدت پیدا ہو رہی ہے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ جو ماڈرنزم ہے، یہ جو جدید دنیا ہے یا 21ویں صدی کے جو طور طریقے ہیں، ان کو ہم اپنا لیں اور اپنے زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور
اسی کوشش میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو نوجوانوں کے خیالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی اب اتنا عزت نہیں کرتے جتنا پہلے لوگوں کی نوجوان کیا کرتے تھے، یا پھر وہ اپنے رسم و رواج اور ثقافتوں کی اتنی خیال نہیں کر رہے ہیں، اتنا کیئر نہیں کر رہے جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہر شخص، ہر نوجوان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہر شخص یہی چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کرے، اپنی لائف کو ایک اسٹائلش لائف بنا دے، اپنے ایک جو ایلیٹ کلاس کا خیال ہے اور ایک ماڈرن زندگی گزارنے کی جو تصور ہے وہ ہر شخص کے دماغوں میں سما چکا ہے۔ اور یہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب ہونے سے ایک قیامت آنے والی ہے، یا پھر ایک قیامت کی شروعات ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس قیامت کے دن کی صبح ہے، یعنی اس کی شروعات ہے۔ کر سکتی ہے بیمار کا جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے کعبے کے پیر، اے مذہبی پیشوا، یا اے مذہبی لیڈر، علماء دین، آپ جو صبح کے وقت مناجات پڑھتے ہو، جو تلاوت کرتے ہو، اور جو درود پڑھ کر دعائیں مانگتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، تو کیا یہ اس زندگی کی تلافی کر سکتی ہے جو باطل کا مقابلہ کیے بغیر، باطل سے لڑے بغیر گزر رہی ہے؟ یعنی ایک عالم دین کا، ایک مذہبی رہنما کا یہ فریضہ ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو یا مسلمانوں کو ہمیشہ باطل کے خلاف اٹھ کھڑی کرے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دنیا میں پھیلائے اور لوگوں کو اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرے، کیونکہ دنیا میں ایک شیطانیت کا آگ لگا ہوا ہے، ایک ابلیسی نظام دنیا میں رائج ہو رہا ہے، اور یہ آگ آہستہ آہستہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو اے عالم دین، اگر آپ مسلمانوں کو اس شیطانیت کے نظام کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر تیار نہیں کرتے ہو، اور صرف صبح کے وقت درود شریف پڑھ کے کچھ دعائیں مانگ کر آپ سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے مسلمانیت کا اور اپنے علم کا حق ادا کر دیا، تو کیا یہ اس زندگی کی تلافی کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک ابلیسیت پورے دنیا میں رائج ہو رہی ہے اور آپ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے؟ ممکن نہیں تخلیق خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نم خرد سے ٹوٹے گا شرر کیا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ذکر کرنے کی محفلیں سجتی ہے، جہاں پر نوجوانوں کو بلا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے میں مشغول کرتے ہیں، یا پھر ان کو روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، حج کرنے کی ایک تلقین کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے نوجوانوں میں ایک اسلامی نظام آ جائے گا اور وہ کافر کا مقابلہ کریں گے، ان میں ایک خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی، اور وہ ظلم اور ستم اور ناانصافی کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر باطل قوتوں سے ایک لڑائی مول لیں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہماری جو خانقاہیں ہیں یا پھر جو تعلیمی محفلیں ہیں، ایک ذکر کی محفلیں ہیں، مشکل ہے کہ ان میں نوجوانوں میں خودی پیدا ہو، اور جب تک نوجوانوں میں، مسلمانوں میں خودی پیدا نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی باطل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یعنی وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ جس طرح ایک لکڑی کو پانی لگا ہو اور اس نے نمی کو جذب کر لیا ہو،
تو آپ جب اس کو آگ پر رکھو گے تو مشکل ہے اس سے شعلہ نکلے اور وہ آگ پکڑ لے۔ دوستو یہ رہا آج کا کلام۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم ایک اور اچھا کلام اور اچھا پیغام آپ کے لیے لے کر آئے۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور اچھے کلام کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ زین خان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔